نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، اعلیٰ حضرت دعوت اسلامی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين الهاديين والمهديين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن. صدق الله المولى العظيم. منبر رسول خدا مقدوس معززین، میرے سامنے جلوہ فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں، پس پردہ سننے والی خدمات خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں، پورا مجمع بلند آواز سے بارگاہ رسالت معاف میں اپنی محبتوں کی نظریں پیش کرے تو میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نگانوں، گزشتہ خطاب میں آپ نے سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی. آج انشاءاللہ رب العزت تھوڑی دیر سیدہ کی بارگاہ میں، تھوڑی دیر مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد ان کے شہید نقطۂ جگر نور نظر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسا ہی بچوں پر اثر ہوتا ہے.
ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو بچے بھی اچھے نکلتے ہیں، اور اگر ماں باپ کے اندر برائیاں ہوتی ہیں تو ان برائیوں کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ یقیناً اگر ہم مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کی زندگی کو دیکھیں تو وہ عاشق مصطفیٰ ہے، اور ان کا عشق اتنا عظیم تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام خیبر میں انہیں جھنڈا عطا فرمایا تو عرض کرتے یا رسول اللہ میں کب تک کہ تلوار چلاؤں اور کب تک کہ میں ان سے جنگ کروں؟ کہا اس وقت تک کہ تم جنگ کرو جب تک کہ عمل قائم نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ بن جائیں، وحدانیت خدا کی ماننے والے اور رسول کی رسالت ماننے والے نہ بن جائیں۔ اور اسی موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہاری ذات سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پاتا ہے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک اور روایت ہے کہ جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ 70 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے کہ تمہاری ذات سے کوئی ایک انسان سیدھی راہ پر جائے۔ مجھ سے بیشتر ہمارے ساتھی کافی دیر سے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن میں جس چیز کو مانتا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک آدمی بھی راہ راست پر آنے کے لیے سامنے بیٹھا ہے تو دوسرے کا انتظار نہ کیا جائے، کوئی پیغام اس تک پہنچا دے۔ ممکن ہے کہ جو آنے والا ہے جب وہ پہلے ہی سے سست ہے تو عمل کرے یا نہ کرے، لیکن جو آ چکا ہے یقیناً وہ دین عمل کے جذبے کو لے کر بیٹھا ہے، اور یقیناً اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو دلوں کی بات ہے۔ جس کو جس کا ذکر اچھا لگتا ہے اس کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور یہ اس محفل میں آنے والے، اس محفل میں بیٹھنے والے یقیناً جو یزید کا چاہنے والا ہوگا اسے اس محفل سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، جو شیطان کا پیرو ہوگا اسے اس محفل سے کبھی بھی رغبت نہیں ہو سکتی۔ اس محفل میں وہی بیٹھے گا جو خدا سے محبت کرے، مصطفیٰ سے محبت کرے، جو ابو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت کرے، جو فاطمہ سے محبت کرے، اور جو فاطمہ کے شہزادوں سے محبت کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقام صحبہ میں بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، حضور نے عصر کی نماز ادا کی اور علی کے کانوں پر سر رکھ کر حضور سو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ جیسے ہی سورج ڈوب گیا مولا کائنات کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نمازوں سے محبت کرنے والے تھے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میری عصر کی نماز چھوٹ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کا اتنا بڑا مجھے صدمہ ہوگا کہ گویا میری دنیا کی ہر نعمت مجھ سے چھین لی گئی۔ لیکن آج نمازوں کی وہ محبت ہمارے دلوں میں نظر نہیں آتی۔ یا علی کے نعرے لگوا لو، لگانے کے لیے تیار ہے، علی کے نام پر دیگوں کی دیگیں بنوا دو، اس کے لیے تیار ہے۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ محرم میں جو لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، ان بانٹنے والوں میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھو، اگر مولا کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو وہ محبت یقیناً اسی وقت سچی ہو سکتی ہے کہ جب مولا کے ارشاد پر بھی ہمارا عمل ہو۔ جو علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ ہماری زندگی میں ہو،
اور آپ جانتے ہیں کہ مقام صحبہ پر ایک امتحان تھا، سورج ڈوب گیا، علی کی نماز قضا ہو گئی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے اور فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے سرکار عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، مولا علی رو رہے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں علی مرتضیٰ کی سچی محبت ہوگی اس کا بھی حال یہی ہوگا کہ اگر کوئی نماز اس سے چھوٹ جائے تو اس کا دل اتنا غمگین ہوگا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جائے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی کیفیت کیا ہے، ہم لوگوں کی سچویشن کیا ہے، ہم لوگوں کے حالات کیا ہے؟ فجر جا رہی ہے، ظہر جا رہی ہے، عصر و مغرب عشاء قضا ہو رہی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر نہ دولہا نماز پڑھتا ہے نہ دلہن نماز پڑھتی ہے، نہ باراتی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی وکیل و گواہ نماز پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں مولا علی کی محبت کے، دعویٰ کرتے ہیں حسنین کریمین کی محبت کے۔ کان کھول کر کے اس چیز کو اپنی اچھی طریقے سے سن لو کہ جو علی مرتضیٰ کا چاہنے والا ہوگا وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کبھی نماز قضا نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر آج نماز قضا ہو رہی ہے اور اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، آج اگر نماز قضا ہو رہی ہے ہمارا دل غمزدہ نہیں ہوتا، اگر آج نماز قضا ہو رہی ہے اور ہمیں رونا نہیں آتا تو سمجھ لو کہ ہم علی کے طریقے پر نہیں ہے، ہم مولا کے طریقے پر نہیں ہے، اور جو مولا کا سچا چاہنے والا ہوگا وہ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، علی کا جو ہے خلیفہ کہتے ہیں، علی کا جانشین کہتے ہیں، اور ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور اپنے مریدوں کو بھی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تم تو بس اپنی مرضی کے کام کیے جاؤ، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ یاد رکھو علی سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہو سکتا، علی سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، علی سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں ہو سکتا، علی سے بڑھ کر کوئی سید نہیں ہو سکتا، علی سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، لیکن علی مرتضیٰ نماز کے قضا ہونے پر غمگین ہو رہے ہیں تو یہ آج کل کے ڈھونگی بابا اور آج کل کے یہ ڈھونگی اور جھوٹے پیر جو جلدی نمازیں قضا کرتے ہیں اپنے مریدین کو بھی نمازیں قضا کرنے کی طرف جو ہے رغبت دیتے ہیں، یاد رکھو قیامت کے دن منہ کے بل ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اور یاد رکھو تم تو علی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ آج علی کی جانشینی کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہمیں ولایت علی سے حاصل ہے، ہمیں خلافت علی سے حاصل ہے، ہمارا تو معاملہ ڈائریکٹ والا معاملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے علی کی زندگی بتا رہی ہے کہ اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور علی نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا کہ میرا جانشین وہی ہوگا جو ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا علی کیا ہو گیا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور آپ سو رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، آپ کو نیند سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور عرض کی مولا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا لہذا تو علی کے لیے سورج کو پھیر ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں غالباً حضرت اسماء بنت ابو بکر وہاں موجود تھی، وہ فرماتی ہے کہ ہم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ مغرب کی طرف جو سورج ڈوب چکا تھا وہ دوبارہ وہیں سے طلوع ہوتا نظر آیا، اور علی نے اپنی نماز ادا کی۔
یہاں پر ایک چیز جو سمجھانی ہے وہ یہ کہ مولا کائنات کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو مصطفیٰ کا ادب تھا، ایک نماز تھی، ایک ادب رسالت تھا اور ایک سنت رسالت اور جو نبی نے فرض کی، لیکن مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی وہی کیا جو صدیق اکبر نے کیا تھا۔ صدیق اکبر نے غار طور کے اندر اپنی جان دے دی لیکن مصطفیٰ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی جان دے دی لیکن مصطفیٰ کے نیند میں خلل کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر اس بارگاہ میں تھوڑی سی آواز بھی بلند ہو جائے گی تو ایمان جا سکتا ہے، ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں، ایمان رخصت ہو سکتا ہے، اسی لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے اور ایمان ملتا ہے ادب مصطفیٰ سے، ایمان ملتا ہے تعظیم مصطفیٰ سے۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو نماز ادا ہو سکتی ہے، قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مصطفیٰ کے ادب میں قضا ہو جائے، مصطفیٰ کے اگر تعظیم قضا ہو جائے تو پھر اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے علی مرتضیٰ نے حضور کو اٹھایا نہیں۔ آج اور آپ اور ہماری طرح یا آج کل کے یہ نماز کی دعوت دینے والے اجزار و مختار میں سے اگر کوئی ہوتا صاحب خوش تو وہ حضور کو یقیناً اٹھا دیتا، اٹھو اٹھو مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن علی مدینۃ العلم کے جو ہے وہ دروازے ہیں، علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ علی وہ ہے جن کی زبان پہ قرآن بولتا ہے، علی وہ ہے کہ جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود علی مرتضیٰ نبی کو نہیں اٹھا رہے ہیں، نبی کو بیدار نہیں کر رہے ہیں۔ گویا علی بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک نماز اہم ہے اسی لیے میں رو رہا ہوں، لیکن میرے نزدیک نماز سے بڑھ کر مصطفیٰ کی تعظیم ہے، مصطفیٰ کا ادب ہے، اور اگر کوئی مصطفیٰ کے ادب میں ناکام ہو گیا تو وہ نماز میں بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، اب بات یہی ہے نا، اگر کوئی مصطفیٰ کے ادب میں نماز قضا کرتا ہے تو پھر اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ حضور نے سورج کو دوبارہ پلٹا کر کے یہ بتا دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تابو تما تمہارے ہوئے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، بات وہی ہے کہ مصطفیٰ کریم نہ تو غار طور میں سو رہے تھے اور نہ بانو علی پہ سو رہے تھے، اس لیے کہ نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ مصطفیٰ جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کیونکہ علی کا امتحان ہو رہا تھا، ان کے عشق رسالت کا امتحان ہو رہا تھا، اور دیکھا جا رہا تھا کہ دیکھیں علی نماز کو فوقیت دیتے ہیں یا میرے ادب کو فوقیت دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتحان لیا، علی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے علی۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، میں آپ کو کیا بتاؤں، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا عاشق رسول تھے، مصطفیٰ کا ادب کرنے والے تھے، مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والے تھے، مصطفیٰ کی تکریم کرنے والے تھے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، انہوں نے زمانے والوں کو بتا دیا کہ یاد رکھو علی کے نزدیک نماز سے اہم مصطفیٰ کی تعظیم اور ادب ہے۔ آج ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ یقیناً نماز اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے، لیکن اس نماز سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کی تعظیم۔ اگر کوئی مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے، مصطفیٰ کا ادب نہ کرے، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، اعلیٰ حضرت کیا ہی پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جا ان کو دے چکے اور حفظ جان جانے فروغ غرے کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز،
اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے ثابت ہوا. یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض روح ہے اصل الاصول بندگی استاد کی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے اب سیدہ کی بارگاہ میں چلے، طیبہ کی بارگاہ میں چلے، طاہرہ کی بارگاہ میں چلے، خاتون جنت کی بارگاہ میں چلے، سب سے زیادہ باحیا کی بارگاہ میں چلے، اس کی بارگاہ میں چلے کہ جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ باتیں میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی، کچھ باتیں آج انشاءاللہ تعالیٰ میں سیدہ کے بارے میں پیش کروں گا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں تھی، آپ کو معلوم ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تھا اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ پڑے گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی پریشانیاں پہنچائی گئی. آپ کو میں کیا بتاؤں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ جب دیکھتی ہے کہ حضور گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو حضور کے جو ہے وہ بال مبارک پر، حضور کے سر مبارک پر کسی نے مٹی ڈال دی ہے. سیدہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے بال کو دھوتی ہے، حضور کے سر کو دھوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک کے اندر مکے کی دیوار، کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنے رب کا سجدہ ادا کر رہے تھے. ظالم مصطفیٰ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دیتے ہیں. سیدہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اونٹ کی اوجڑی کو ہٹاتی ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا دینا چاہتی ہے کہ مصطفیٰ منع کر دیتے ہیں، اے فاطمہ یہ کہو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بچپنے ہی سے سیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ رہی تھی. لیکن آج ایک ایسی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کی عقلیں بند ہو جائے گی. یقیناً آپ نے ماں کی پیٹ میں بہت سارے واقعات سنے ہوں گے. سیدنا غوث الاعظم دستگیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. سیدنا قطب الدین بختیار کاکی پر جس عورت نے الزام لگایا تھا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آؤ آج ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر پہنچی کہ مصطفیٰ کریم پر مصیبت اور مصطفیٰ کریم کو کچھ لوگوں نے مارا ہے، مصطفیٰ پر کچھ لوگوں نے تکلیفیں دی ہے. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو فاطمہ الزہرا کی والدہ ہے، جو ام المومنین ہے، جانتے ہو آپ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس وقت اتفاق کی بات کہ ان کی پیٹ میں سیدہ فاطمہ موجود تھی، ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. آواز آتی ہے فاطمہ الزہرا پیٹ میں رہ کر کے اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے، والدہ تم فکر مت کرو، اس لیے کہ نبی جو دعوت کی جس پیغام کو لے کر چلے ہیں اللہ اس دعوت کو پورا فرمائے گا اور نبی کو اللہ نبی کی حفاظت اللہ فرمائے گا اور اللہ نبی بھی حضور کو ضائع نہیں فرمائے گا. یہ آواز فاطمہ کی آواز تھی جو ماں کی پیٹ سے فاطمہ دے رہی ہے. ارے نادانو ذرا سوچو تو صحیح، پیٹ بھی جو ہے وہ ایک قسم کی قبر ہی ہوتی ہے. ارے وہ فاطمہ جو ماں کی پیٹ سے رسول اللہ علیہ السلام کی مدد کر رہی ہے، نصرت کر رہی ہے، حمایت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حضور کو کچھ نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتا ہوں یقیناً اگر اس سیدہ کا دامن ہم نے تھام لیا آج جنت البقیع میں اپنی قبر میں رہ کر بھی ہم غلاموں سے نظر عنایت کرے گی، ہم غلاموں کی مصیبتیں دور کرے گی، ان کے چاہنے والوں کی پریشانیاں دور کرے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ آپ کو میں بتاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کچھ اور گوشے.
ایک مرتبہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں. حضرت علی جب تشریف لائے تو آپ جانتے ہو حضرت علی کا چہرہ افسردہ تھا. حضرت علی کے چہرے پر کچھ پریشانی اور فکروں کی لکیریں دیکھی جا رہی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بڑی محبت کرتی تھی مولا علی سے. اور یاد رکھے اے عورتوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے بدن میں پیپ ہو جائے اور پورے بدن پہ زخم ہو جائے اور اگر کوئی عورت اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اسے صاف کرے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی. بلکہ ایک مقام پر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کو جانور سجدہ کرتے ہیں، حضور کو درخت سجدہ کرتے ہیں، حضور کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور سجدہ کرتے ہیں. تو اس موقع پر صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائے، اس لیے کہ جانور سے بڑھ کے ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. لیکن میرے آقا نے انہیں منع فرما دیا. کہا سنو میری امت میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف کو ان کے ماں باپ نے اور ان کے 10 بھائیوں نے سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھو. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا. نہ پیر کے لیے سجدہ ہوگا، نہ فقیر کے لیے سجدہ ہوگا، نہ ولی کے لیے سجدہ ہوگا، نہ کسی نبی کے لیے سجدہ ہوگا. آج کچھ جاہل بھی اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں، اپنے آگے ان کی پیشانیاں جھکاتے ہیں. کان کھول کر کے سن لو، جب اس امت میں رسول کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو رسول کے علاوہ کسی پیر اور پیغمبر اور کسی ولی کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. اور اگر کوئی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا تو وہ حرام کام کرے گا، اسے گناہ ملے گا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام کے جملے سنیے. مسند امام بن احمد بن حنبل کی حدیث کہ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم دیکھتے ہیں کہ پیڑ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہرنی آپ کو سجدہ کرتی ہے، اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، بھیڑ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں. حضور ہمارے بھی دل یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمارے بھی دل یہ چاہتے ہیں. اور اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا. اور جب ہم مدینے پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے کہ کاشف جب تڑپ تڑپ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور حضور کے روضے کی جالی اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دی ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دی ہے بے قرار. وہ کیے سر کو وہ کیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. یہاں پر 2 چیزیں ہیں. دل کو سجدے سے منع نہیں کیا میرے امام نے دل کو سجدے سے نہیں روکا. ارے دل پر کسی کا پہرا تھوڑی ہے وہ کسی کے آگے بھی جھک جائے. لیکن ہاں فتوا سر پر لگے گا. اگر سر جھکاؤ گے تب جا کر فتوا لگے گا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن دل کو روکنے کا حکم نہیں دیا، سر کو روکنے کا حکم دیا. کہا یہاں سر کو روکو، یہ امتحان کا معاملہ. اس لیے کہ اگر بارگاہ نبی میں سجدے کے لیے
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے کے لیے دل میں قرار ہے، لیکن امام پیغام یہ دے رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج کچھ لوگ ہم اہل سنت والجماعت کو قبر پوجو کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قبروں کو پوجنے والوں. یاد رکھو ان لوگوں سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی کذاب اور ان سے بڑا کوئی لائر نہیں ہے. اس لیے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے علاوہ نہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ کسی کو سجدہ کرے. بولیے یہی عقیدہ ہے نا آپ کا؟ جس کا یہ عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں. سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. کوئی پیر ہو، چاہے وہ غوث اعظم کی اولاد بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب نواز کی اولاد بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھے سر صرف اللہ کے آگے جھکے تھے. اور رہا دل کا سوال تو دل تو ہے ہی نبی کے لیے، دل تو ہے ہی نبی کے لیے. دل پر کوئی فتوا نہیں ہے، سر پر فتوا. لہذا سجدوں کی پاسداری کرے. اب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا جب صحابہ نے کہا حضور ہمارے بھی دل چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا جانتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ صرف سجدہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ میری امت میں کسی کے لیے سجدہ نہیں. اور اگر کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عورت کی یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ خدا کے بعد اگر وہ عورت کسی کو سب سے زیادہ مانے یا کسی کی اتباع یا فرما برداری کرے تو وہ اس کا شوہر ہے. لیکن آج کل کی عورتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شوہر کو تکلیف دینا، شوہر کو مینٹلی ٹارچر کرنا، شوہر کے سامنے فرمائشوں کے انبار لگا دینا، شوہر کو یہ کہنا کہ ہمیں مال میں لے کر چلو، ہمیں فلم دکھانے لے کر چلو، ہمیں جو ہے وہ پکنک کے لیے لے کر چلو، ہمیں جو ہے وہ تاج محل دکھاؤ، ہمیں لال قلعہ دکھاؤ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی بیجا فرمائشوں کی وجہ سے اس کا شوہر پریشان ہو جائے تو ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملتی. اور میرے آقا نے جنتی عورتوں کی پہچان کیا بتائی معلوم ہے؟ میرے آقا فرماتے کہ جب شوہر پریشان ہو نا تو اس عورت کو کبھی چین نہیں آتا، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں کہ جو شوہروں پہ الزامات لگائے، جو شوہروں پہ شک کرے، جو شوہروں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسری نگاہ سے دیکھے. یاد رکھے اپنے شوہروں کی عزت کرے، اپنے شوہروں کا جو ہے احترام کرے اور ہمیشہ ان پہ کامل اعتماد رکھے. اس لیے کہ جب تم ان پہ کامل اعتماد رکھو گی تو وہ بھی تم پہ بھروسہ رکھے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، اس لیے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی تھی کہ علی کو کبھی تکلیف نہ ہو، اور سیدنا مولا علی ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ فاطمہ کو تکلیف نہ ہو. اسی لیے جب ایک موقع پر جنگ مسلمانوں نے فتح کی اور فتح کے بعد بہت سارا مال غنیمت جب آیا تو حضرت علی نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ جلدی سے اپنے بابا جان کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ بہت ساری باندھیاں آئی ہوئی ہیں غنیمت کے طور پر، بہت مال و زر آیا ہوا ہے، تم روزانہ محنت کرتی ہو. سیدہ فاطمہ خاتون جنت ہے جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ خود امام حسن فرماتے ہیں کہ میری ماں دن بھر گھر کے کام کرتی ہے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور کیفیت یہ ہوگی سیدہ کے سجدوں کی کہ گرمیوں کی جو لمبی رات ہے، سردیوں کی جو لمبی رات ہے، جاڑوں کی، اس میں سیدہ پہلے رکعت کے پہلے سجدے میں جاتی تو فجر کی اذان ہوتی نظر آتی. سیدہ دعا کرتی مولا تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر کے سجدہ بھی نہیں لگا سکتی. آج کل کی عورتیں
نہ عشاء پڑھتی ہے نہ فجر پڑھتی ہے، اور دعویٰ ہے کہ ہم خاتون جنت کی کنیز ہیں۔ ارے ذرا آئینے میں اپنی شکلیں دیکھی، اپنی صورتیں دیکھی ہیں، نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، نماز پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں، اور اپنے آپ کو خاتون جنت کی کنیز کہتی ہو۔ ارے یاد رکھو، خاتون جنت کا ذکر سن کے محرم میں چند آنسو بہا لینا یا خاتون جنت کے نام پہ نظر و نیاز کر لینا یہی کافی نہیں ہے۔ اگر خاتون جنت کی صحیح معنوں میں تم کنیز ہو تو سنو، تمہاری کبھی نمازیں قضا نہ ہو اور رات میں بھی تم تہجد گزار ہو۔ سیدہ راتوں کو عبادت کرتی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی۔ آج تو واشنگ مشین ہے، آج تو واشنگ مشین ہے، آج تو فریج ہے، آج تو مکسر ہے، لیکن خاتون جنت کا حال یہ تھا کہ ہاتھوں سے آٹا پیستی، ہاتھوں سے مسالہ پیستی، ہاتھوں سے چکی پیستی، گھر میں مولا علی کے کپڑے دھوتی، اپنے کپڑے دھوتی، حسنین کریمین کی پرورش کرتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، جھاڑو لگاتی، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی، پھر بھی نمازوں کا اہتمام کرتی۔ آج کل کی عورتیں کہتی میں بیوی بہت رہتی ہے، کاہے کا بزنس؟ آج واشنگ مشین تمہارے پاس، مکسر تمہارے پاس، بلکہ تمہاری کیفیت یہ کہ گھر میں کئی نوکرانیاں موجود ہیں، گھر میں باری مقرر ہے کہ اس بار جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ دیورانی کام کرے گی، اس دن جیٹھانی کام کرے گی، اس دن بھابھی کام کرے گی، اس دن سالی کام کرے گی۔ اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ہاں ٹائم ہے تو بیوٹی پارلر جانے کا ٹائم ہے تو سیریل دیکھنے کا ٹائم ہے۔ سیدھا چشمہ پہننے کا تو وقت نہیں ملتا، لیکن الٹے چشمے کے لیے ٹائم برابر مل جاتا۔ یہ آج کل کی عورتوں کی کیفیت ہے اور بڑی عجیب سچویشن ہے۔ بیوٹی پارلر میں ایک دو گھنٹے ضائع کرتی ہے، ابرویں بھجواتی ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا، عورتیں ابرو بنا رہی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کیفیت ہے عورتوں کی۔ اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو، بیوٹی پارلر میں جا کر کے لپسٹک اور لالی لگا کر کے اور طرح طرح کے کریم اور آئنٹمنٹ لگا کر کے اور جو ہے وہ فیس واش یا فیئر اینڈ لولی لگا کر کے کبھی تمہارے چہرے پہ نور نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر نماز پڑھو گی تو اللہ چہرے کو بھی نورانی کر دے گا، دل کو بھی نورانی کر دے گا۔ لیکن آج عورتوں کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج ٹائم ہے تو بیوٹی پارلر میں میک اپ کرنے کا ٹائم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدہ کی زندگی سے سیکھو۔ سیدہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ علی کو کبھی تکلیف نہ ہو، اور علی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ سیدہ کو جتنا کم سے کم ہو سکے تکلیف دے۔ گھر کے کام کرتی، خاتون جنت فرماتی ہے کہ حضرت علی نے جب مجھ سے یہ کہا کہ جاؤ شاید حضور تمہیں کوئی کنیز دے دے، تو میں خوشی کے مارے پہنچی حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے حضور نے فاطمہ کا استقبال کیا، اور فاطمہ کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، سنا ہے کہ آپ کے پاس مال غنیمت کے طور پر کچھ باندھیاں آئی ہیں جنہیں قید کیا گیا ہے۔ حضور روزانہ کام کرتی ہوں، ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، سرکار بہت بیزی رہتی ہے، اگر آپ ایک باندھی عطا فرما دیں، دن بھر کام کر کے تھک کے چور ہو جاتی ہے۔ حضور ابا جان بابا جان اگر ایک کنیز عطا کر دے، ایک نوکرانی عطا کر دے، ایک کنیز ایک باندھی عطا کر دے تو حضور میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ منع تو حضور کبھی کرتے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے جو لب مصطفیٰ پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضور کبھی نہ کہتے ہی نہیں تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تو۔ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ عطا کروں؟ یقیناً میں چاہوں تو ابھی باندھیاں دے دوں، لیکن اے فاطمہ
کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ عطا کروں؟ تو عرض کرتی ہے بابا جان ضرور عطا کروں. میرے آقا نے فرمایا جب تم تھک کر چور ہو جاؤ نا 33 بار سبحان اللہ کہہ دو، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ تمہاری تھکن دور فرما دے. یہ اس سے بہتر ہے تمہارے لیے. اور سیدہ یہ وظیفہ لے کر کے آ گئی اور علی سے کہا کہ حضور نے یہ عطا فرمایا ہے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں یقیناً یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ عورتیں تو عورتیں بلکہ یہ تو فقیر کا بھی آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ اگر کتنی بھی تھکن ہو اور آپ اس تھکن کے بعد اگر اس وظیفے کو کر لیں جسے ہم اپنی زبان میں تسبیح فاطمی کہتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 34 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. میرا دل یہ کہتا ہے مصطفیٰ نے جو عطا کیا اس میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی. آج کی عورتیں بھی اگر گھر کا کام کرنے کے بعد اگر اس تسبیح فاطمی کو پڑھ کر سوئے گی انہیں چین کی نیند انشاءاللہ تکلیفیں دور ہو جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائے گی، مصائب اور آلام انشاءاللہ دور ہو جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال حضرت علی رکھا کرتے اور حضرت علی کا خیال سیدہ فاطمہ رکھا کرتی. بڑی محبت تھی میاں بیوی میں، بڑی الفت تھی میاں بیوی میں، بڑی مودت تھی میاں بیوی میں. بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک مرتبہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے مولا کائنات سے عرض کیا اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، کیا بات ہے آج میں آپ کو فکر میں مبتلا دیکھ رہی ہوں، آج میں آپ کو غم میں مبتلا دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ کیا بتاؤں، ابھی عثمان غنی کے گھر سے دعوت کھا کر کے آ رہا ہوں اور ہو یہ رہا ہے کہ عثمان غنی نے بڑی اہتمام کے ساتھ دعوت کی، صحابہ کو بلایا، حضور کو بلایا اور اتنا ہی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر پر چل رہے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی حضور کے قدمین شریفین کو گن رہے تھے. جتنے قدم حضور اٹھا رہے تھے حضرت عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا. سیدہ نے کہا حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسی دعوت حضور کی کروں جو حضور کی شان کے لائے. سیدہ نے کہا فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ صحابہ کو اور حضور کو دعوت دے دیں، دعوت دے دیں، انہیں پیغام دے دیں، اللہ نے چاہا تو انتظام ہو جائے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ جس کے گھر کا یہ حال ہے کہ کبھی کبھی جسم پر ایک ہی چادر ہے، فقر کا یہ حال ہے کہ ادھار لے کر کے صدقہ کیا جا رہا ہے، کبھی کبھی کھجور ہے، کبھی چھوارے ہیں اور کبھی کبھی حال یہ ہے کہ 3 دن کے فاقے ہو رہے ہیں. لیکن خاتون جنت نے کہا نہیں جائیے میرے شوہر، اگر تمہاری یہ مرضی ہے تو فاطمہ تیار ہے اس سے. کہاں سے دعوت ہو، کہاں سے کھانا آئے، اور صرف حضور کے اکیلے کی بات نہیں ہے، صحابہ بھی ہے اور وہی پرتکلف دعوت جو عثمان غنی نے کی. عثمان غنی مکے کے رئیسوں میں سے تھے، مدینے کے رئیسوں میں سے. خیر سیدہ نے جب کہا تو مولا علی گئے اور دعوت دے دی. دعوت کا وقت قریب آیا، رسول اللہ گھر میں تشریف لے آئے، جماعت صحابہ کے ساتھ آ گئے، حضور بیٹھ گئے، سرکار گھر میں تشریف لائے. سیدہ نے چولہے پر ہانڈی چڑھائی، نہ تو چاول ہے نہ تو کوئی سامان ہے، چولہے پر ہانڈی چڑھائی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. مولا فاطمہ تیری بندی ہے، اور فاطمہ تجھ سے یہ عرض کرتی ہے مولا
آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے، اس لیے کہ تیرا محبوب گھر میں آیا ہے، محبوب کے محبوب اصحاب گھر میں آئے ہیں۔ مولا تو فاطمہ کی لاج رکھ لے، خدا گواہ ہے، مفسری تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے دعا فرمائی کہ وہ جو ہانڈیاں تھیں وہ جنت کے کھانے سے بھر گئی۔ ایسی دعوت کی سیدہ فاطمہ نے کہ وہ ہانڈیاں بھر گئی، اور اس کے بعد اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت شروع ہوئی۔ مولا علی کھانا نکالتے جا رہے ہیں، صحابہ کھاتے جا رہے ہیں، کھانے میں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور صحابہ حیران، اتنا لذیذ، اتنا ٹیسٹی، اتنا ذائقے دار کھانا کہ کھا بھی رہے ہیں، انگلیاں بھی چاٹ رہے ہیں، انگلیاں چاٹنا بھی سنت ہے اللہ کے رسول۔ میرے آقا نے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ بڑی خوشی سے کھا رہے ہیں، کہا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کیسا ہے؟ خود میرے آقا نے فرمایا سنو، اللہ نے خاتون جنت کے لیے میری بیٹی فاطمہ کے لیے جنت سے کھانا بھیجا۔ یہ کوئی تم دنیا کا کھانا نہیں کھا رہے ہو، دنیا کے چاول یا دنیا کی بریانی وغیرہ نہیں کھا رہے ہو، یہ جنت کا کھانا ہے۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا سنو، ارے خاتون جنت کو علی نے جب کہا کہ اے خاتون جنت، ایک ایک قدم پر عثمان نے ایک ایک غلام آزاد کیے، فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی مولا دعوت تو ہو گئی، تو نے میری لاج رکھ لی، بندی فاطمہ کی تو نے لاج رکھ لی، مولا اب ایک دعا اور ہے کہ مولا ہر ہر قدم کے بدلے امت محمد کو جہنم سے آزاد کر۔ اللہ اکبر، فاطمہ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ جبریل کو اللہ نے حکم دیا اے جبریل اب سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ جا اور میرے مصطفیٰ سے کہہ دے کہ اللہ نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی، اور عثمان غنی نے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیے، فاطمہ کی دعا کی وجہ سے مولا نے ایک ایک قدم پر نبی کے ایک ایک ہزار امت کو جہنم سے آزاد کیا۔ کیا سمجھا ہے تم نے ان ذاتوں کو، ان ہستیوں کو کہ ہماری اور تمہاری طرح ہے؟ ارے نہیں، جو ہاتھ اٹھا دے تو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ ارے کربلا میں میرا حسین بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا، ارے سیدہ کی دعا جس کے ساتھ ہے وہ بھوکا رہے، ارے ہاتھ اٹھا دے تو جنت کی نعمتیں مل جائیں، آب کوثر آ جائے۔ لیکن بات یہی تھی، کبھی امتحان ہوتا ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر فضیلتیں پانا پڑتا ہے۔ یقیناً میرا ایمان اگر چاہتا ہاتھ اٹھا کر کے بددعا کر دیتا، یزید ہلاک ہو جاتا، یزیدی ہلاک ہو جاتے، جنت کی نعمتیں مل جاتی، آب کوثر کا پانی مل جاتا، آب کوثر مل جاتا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولائے کائنات نے جو تربیت دی تھی، فاطمہ نے جو تربیت دی تھی، بیٹا صبر کرنا، بیٹا صبر کرنا، بس حسین اسی صبر کا امتحان کربلا میں دینے کو چلے، اسی صبر کا امتحان کربلا میں دینے کو چلے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، یہ بات تو میں بعد میں بتاؤں گا، ارے جب باپ ایسا ہو اور ماں ایسی ہو تو یقیناً جب صاحبزادہ دنیا میں آئے تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ اکبر، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، حضرت امام حسن مدینے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ 15 رمضان سن ہجری 3 میں امام حسن کی ولادت مدینے پاک میں ہوتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مولا علی جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مولائے کائنات جب پہنچے، میرے آقا نے فرمایا علی کیا نام رکھا؟ مولا کہتے ہیں حضور میں نے حرب نام رکھا ہے، اس لیے کہ حضرت علی کو لڑنا، جنگ و جدال بہت پسند تھا اللہ کی راہ میں۔
حرب یعنی جنگ، نام ہی رکھ دیا جنگ، اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا جنگ. حضور نے فرمایا یہ کیا نام رکھا ہے؟ اس کا نام جنگ نہیں، اس کا نام حسن رکھو. ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت رسول کریم سے مولا علی نے کہا حضور آپ نام رکھیں. کہا میں نام نہیں رکھوں گا، میں انتظار کروں گا خدا کے حکم کا. جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، آپ ان کے نام پہ اس کا نام جو ہے وہ رکھے، یعنی اس کا اس بیٹے کا نام شبر رکھے جس کا معنی حسن ہے. حضور نے نام رکھ دیا. ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام بھی جنت سے آتے ہیں، جن کے نام بھی خدا دیتا ہے. اب دیکھیں 7 دن ہوئے میرے آقا نے عقیقہ فرمایا. عقیقہ کرنے کے بعد حضرت امام حسن کے سر سے بال کٹائے گئے اور سر کے جتنے بال تھے اس بال کے برابر چاندی صدقہ کی گئی. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں امام حسن جب حضور پردہ فرمائے جو اس وقت 7.5 سال کی عمر تھی. کتنے سال کی عمر؟ 7.5. لیکن علماء بیان کرتے ہیں فن اسماء الرجال کے جو ائمہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کم عمری میں بھی امام حسن نے حضور کی 13 حدیثیں روایت کی. 7.5 سال کی عمر میں کسی حدیث کو حفظ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 حدیثیں یاد کی اور 13 حدیثیں روایت کی. اور آگے اور فرمایا گیا الحسن اشبہ رسول اللہ ما بین الصدر الى الراس، کہ امام حسن کو جب کوئی دیکھتا تو حسن مجتبیٰ کی کیفیت یہ ہوتی کہ سینے سے لے کر کے سر تک بہو مصطفیٰ کی شکل نظر آتی. امام سینے سے لے کے سر تک ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن ستین ان کے جاموں میں ہنیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے. دونوں کے ملنے سے آیا خط تو اب میں لکھا ہے یہ تو لڑکا نور کا. ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے یہ نور، تیرا سب گھرانہ نور. 7.5 سال کی عمر میں حضور پردہ فرما رہے ہیں. اور سنیے بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجمع کا صحابہ تھا. حضور کبھی صحابہ سے بات کرتے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، کبھی صحابہ سے بات کرتے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے. اچانک اپنا چہرہ حسن کی طرف کیا اور فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، یہ سید ہے، یہ اپنی قوم کا سردار ہے. باپ علی بھی سردار ہے، ماں فاطمہ بھی جنتی عورتوں کی سردار، بیٹا حسن بھی سردار. ارے یہ گھرانہ ہی سردار ہوتا ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے نہیں سردار. کہا سردار ہے میرا بیٹا. اور اللہ کے رسول فرماتے مجھے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں آپس میں صلح فرما دے. یہ بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اشرف المؤید میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھتے کبھی امام حسن حضور کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے، کبھی حضور رکوع میں ہوتے امام حسن بیچ میں آ کر بیٹھ جاتے. میرے آقا نے کبھی بھی نہ امام حسن کو پیٹھ پہ سے ہٹایا نہ رکوع کی حالت میں امام حسن کو ہٹایا، بلکہ جو حضور کی نواسی ہے نا امامہ، بخاری شریف میں جس کا ذکر ہے، حضور کبھی کبھی نماز پڑھتے اور وہ رونے لگتی تو حضور گود میں اٹھاتے
اور جب سجدے میں جانے لگتے تو اسے رکھ کر کے پھر سجدہ کرتا. لیکن امام حسن مجتبی کے بارے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی ہٹایا نہیں، نہ سجدے میں نہ رکوع میں، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جب حضور رکوع میں ہوتے نا اور امام حسن مجتبی سامنے آتے تو حضور اپنی دونوں ٹانگوں کو پھیلا دیتے، حسن بیچ سے گزر جاتے. اللہ کتنا اہتمام، کتنا اہتمام. انشاءاللہ یہ ایک نکتہ ہے جو میں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو نماز میں، ارے رسول کی نماز دیکھو، حسن کا خیال اتنا کر رہے ہیں کہ سجدہ لمبا ہو رہا ہے، رکوع لمبا ہو رہا ہے اور حسن کے لیے ٹانگیں پھیلا رہے ہیں. ایک نکتہ ہے انشاءاللہ، اس کو پھر کبھی میں آپ کے سامنے بڑی محبت پر بات ہے، بلکہ مشکات کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنے کاندھے پہ امام حسن کو بٹھایا اور جا رہے ہیں. بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ان کی زلفوں کو حضور نے پکڑ لیا، حضور کی زلفوں کو امام حسن نے پکڑ لیا، چھوٹے سے بچے. دیکھنے والے نے دیکھا، کہا نعم المرکب رکبتا یا غلام، کتنی اچھی سواری ہے اے شہزادے تھی. اس لیے کہ حضور سواری بنے تھے نا حسن کے لیے. کہا اے شہزادے تیری کتنی اچھی سواری ہے. میرے آقا نے پلٹ کر جواب دیا وہ نعم الراکب ہوا، ارے سواری تو اچھی ہے، سوار بھی اچھا ہے. سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر. حضور کاندھے پر کھلا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، سون رہے ہیں اور فرماتے میرے آقا کے حسن اور حسین یہ جنت کے دو پھول ہیں، ہما ریحانتین، یہ دونوں جنت کے پھول ہیں. حضور سونگا کر. حضرت برا ابن عازب بیان کرتے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے اسے روایت کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کندھے پر اٹھانے کے بعد یہاں رک کر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا. آپ کے بچے ہیں، کس کس کو اولاد ہے ذرا ہاتھ اٹھا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے اولاد کو بھی سلامت رکھے، پھلتا پھولتا رکھے. لیکن مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا آپ نے محبت میں اپنے بچوں کو کاندھے پہ اٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا؟ کئی ایسے ہوں گے کہ جو گود میں تو لیتے ہوں گے، کاندھے پہ نہیں بٹھاتے ہیں. میں یہاں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی جہاں اور سنتیں ہیں وہاں حضور کی یہ بھی سنت ہے کہ بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ کہ ان کو بھی آپ سے محبت ہو اور وہ بھی آپ سے محبت ہو، آپ بھی ان سے محبت ہو. یہ بھی رسول کی سنتیں ہیں. سمجھ میں آئی کچھ بات یا نہیں؟ اپنے بچوں سے محبت کرو. بلکہ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے حضرت فاروق اعظم کی. حضرت فاروق اعظم کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا رہے تھے، حاکم. تو اس کے نام جو میجر نامہ ہوتا ہے نا، عہد نامہ، پوسٹنگ دینی ہوتی ہے، تو وہ لکھ رہے تھے. اب حضرت فاروق اعظم لکھ رہے ہیں اور فاروق اعظم کی اولاد جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کبھی کندھے پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی گود میں بیٹھ رہے ہیں اور وہ لکھ بھی رہے ہیں اور بچوں سے محبت بھی کر رہے ہیں. فاروق اعظم تو وہ حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا ہے. فاروق اعظم نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضور آپ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے انہیں گود میں لیتے ہیں. میرے بھی بچے ہیں اور کئی بچے، 7 یا 8 بچے، لیکن آج تک میں نے کبھی کسی بچے کو ایسی محبت نہیں کی.
फारूक आजम जैसे ही ये सुनते हैं, वो जो मेजर नामा होता है उसे लेते हैं, फाड़ देते हैं और कहते हैं भाई यहां से उठ के चले जाओ। और हुजूर क्या हुआ, कोई गुस्ताखी? कहा जो अपने बच्चे से मोहब्बत करना ना जानता हो वो रियाया के साथ क्या मोहब्बत करेगा? तो रियाया के साथ क्या मोहब्बत करेगा? लिहाजा तुम इस पोस्ट के काबिल नहीं हो। और एक जहन अभी मैं आपको भी देना चाहूंगा, ये जो कुछ हमारे बड़े बूढ़े हैं मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बल्कि कुछ लोगों ने तो लाइसेंस ले रखा है कि हमारा काम ही है बच्चों को मारना, बच्चों को डांटना, बच्चों को मस्जिद से बाहर निकालना और बच्चों का दिल तोड़ना, बच्चों को रुलाना और बच्चों को मारना। कान खोल कर सुन लो, मस्जिद में उस बच्चे का आना मना है कि जो बच्चा ना समझ हो, जिसे पाकी नापाकी की समझ ना हो, मस्जिद के आदाब की समझ ना हो। लेकिन 10 साल के बच्चे के लिए तो कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे मस्जिद में आए, खुदा के लिए हमेशा उनके साथ मोहब्बत से पेश हो, वरना याद रखो अगर तुमने इन बच्चों को लात मार करके मस्जिद से निकाला या ऐसी मजलिसों से निकाला, यही तो होता है। नवाब की तरह आते हैं बाद में, ये बेचारे बच्चे पहले से आके बैठे होते हैं, चल उठ उठ उठ। अच्छा भैया, अगर तुमको बैठना था तो पहले ही आके बैठते ना। अब ये बेचारा बच्चा भी बैठा है, आज ये इमाम हसन की बात सुन रहा है और ये तो कोरे कागज होते हैं। बल्कि आप भूल जाओ, ये बच्चे नहीं भूलते। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी बात बताऊं ना, आज भी हमें याद है कि जब बचपन में हम मुहर्रम के वाज सुना करते थे, आज भी वो वाज दिमाग में फिट नजर आते। ये मोहब्बत करने के लिए, मारने के लिए नहीं है बच्चे। जिसे देखो घाटी देना, जिसे देखो डंडा मारना, क्या लगा रखा है मजाक, क्या लगा रखा है? तुमने कभी मोहब्बत नहीं सीखी? अरे कभी मोहब्बत से बच्चों के साथ पेश आओ। खुदा की कसम, ये बच्चे तुम्हारी एक आवाज पे जान देंगे। मोहब्बत करना सीखा ही नहीं तुमने, हमेशा उंगली टेढ़ी रहेगी, कभी सीधी होती नहीं है। क्या मजाक लगा रखा है यार। और मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं, जो कान खोल कर सुन ले, आज अगर तुमने किसी बच्चे को इस मजलिस से उठा दिया, कोई बच्चा सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग बना, अमामा पहन लिया, मौलवी बन गया, पेशाब की तमीज नहीं है, अमामा उतार के फेंक दिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी बच्चे को तुमने मस्जिद से निकाल दिया और वो ये तय कर ले कि इस बुड्ढे ने आज मस्जिद से निकाला है, हमारा भी तो दिन है आने वाला। तो जुल्म ढाले तो सितम ढाले, हमारे भी तो दिन है आने वाले। और फिर अल्लाह ना करे शैतान इस बच्चे के दिल में कोई ऐसी बात डाल दे कि वो बच्चा उसके बाद कभी मस्जिद में आए ही ना जुमा में आए, ना ईद में आए, बल्कि अपने वक्त का सबसे बड़ा मवाली और जिंदा बन जाए, तो उसका ब्लेम भी तुम पर है, इसलिए कि तुमने उस मस्जिद को, बच्चे को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। याद रखिए, ये जो बच्चे गुंडे और मवाली बनते हैं, आवारा और लफंगे बनते हैं, इसमें सिर्फ बच्चों का कसूर नहीं है, इन बुड्ढों का भी कसूर है, जो बच्चों को हमेशा मारते रहते हैं, जो हमेशा बच्चों पर जुल्म करते रहते हैं। और मैं तो आपको एक चीज कहूंगा, आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना, अरे बच्चे तो बच्चे, मेरे रसूल ने अपने नौकर को कभी नहीं मारा। हजरत अनस बयान करते, हजरत अनस बिन मालिक जो हुजूर के खादिम थे, हुजूर के नौकर थे, नौकर, उनकी मां ने हुजूर की खिदमत में दे दिया था, ये हुजूर आपका गुलाम है, ये आपकी खिदमत करेगा। घर में रहते थे, 10 साल या 20 साल हुजूर की खिदमत की, लेकिन फरमाते हैं मारना तो दूर की बात, हुजूर ने कभी मुझसे गुस्से में बात भी नहीं की। ये सब सुन्नतें हम कब सीखेंगे भाई? दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी, बस दाढ़ी ही सुन्नत रह गई, अमामा और कुर्ता पैजामा ही सुन्नत रह गया।
نماز ہی سنت رہے گی، نبی کی ان سنتوں پہ عمل کب کرو گے؟ آج جس کو دیکھو، جس باپ کو دیکھو ڈنڈا اٹھا رہا ہے اپنے بچے کے لیے، یاد رکھو بچوں کو مارنے سے، بلکہ ابھی تو ہندوستان میں بھی قانون آ گیا ہے بھائی، اب تو بچوں کا بھی رائٹ آ گیا ہے، رائٹ ٹو چائلڈ. اور ابھی بتا دیتا ہوں یار تاکہ کچھ تو ظلم سے بچے ہمارے بچے. ابھی تو یہ قانون آیا ہے کہ اگر کسی بچے نے 100 پہ فون کر کے اپنے باپ کی یا ماں کی شکایت کر دی نا تو ماں باپ کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے پولیس. جی یہ ہندوستان کا لو بتا رہا ہوں میں، یورپ کا نہیں. اپنے بچوں سے محبت کرو، یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ مت کرو. اور مجھے اچھی طریقے سے یہ بات کسی بہت بڑے دانا کا قول ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محبت سے پیش تو آؤ، محبت دلوں کے جیت لیتی ہے. محبت سے پیش آؤ، ان بچوں سے محبت سے پیش آؤ، ان کی باتیں کبھی مانو نہ، کبھی ان سے پیار بھی تو کرو. اب دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، بیٹا یہ مت کر، بیٹا یہ مت کر، بیٹا یہ مت کر. اب وہ کہتے ہیں یار یہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، یہ ہے کون؟ یہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے. کبھی کچھ کرنے کا بھی تو کہو، اچھے کام. ایک پروفیسر ہے، ان کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، سپریم کورٹ دہلی کے بار کونسل کے وہ ممبر بھی رہے، میرے بہت اچھے دوست ہیں. وہ کہہ رہے تھے ایک بار کہ میرا ایک پوتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کے گھر میں وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کیا وہ مجھ سے کہتا ہے ڈیڈی ڈیڈی یہ چپس ہے نا، چپس اس کو سالن میں ڈال کے کھاؤ، بہت ٹیسٹی ہے. تو میں چپس کو سالن میں ڈال کے کھاتا ہوں. جب وہ کہتا ہے ڈیڈی ڈیڈی چپس کو دال میں ڈال کر کھاؤ، بہت ٹیسٹی ہے، میں دال میں ڈال کر کھاتا ہوں. ٹیسٹی جانتا ہوں میں کہ یہ چیز سینس میں نہیں ہے، لیکن بچے کو خوش کرے. لیکن میں جو اس کی بات مانتا ہوں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہوں بچہ بن کر، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس کو کہتا ہوں بیٹا یہ مت کر، پھر وہ بچہ اس بات کو چھوڑ دیتا. لیکن میں اس کی مانتا ہوں تو وہ بھی نہیں مانتا. اور یہ کامن سینس ہے بھائی، گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. آپ اگر کسی کی مانو گے تو وہ آپ کی مانے گا، صرف آپ اپنی منواؤ گے اور بچے کی کچھ جائز بات نہیں مانو گے تو بچہ آپ سے محبت کہاں سے کرے گا؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ میرا قرض ماما، اور کیا کہے گا. محبت کرو اپنے بچوں کو. خیر یہ ایک بات ضمن آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے. ایک مرتبہ ٹانگے پر امام حسن کو اٹھا لیا، کہتے سبحان اللہ. آج کے بعد اٹھاؤ گے نا بچوں کو، چومو گے نا، پیار کرو گے نا بچوں سے، بولو نبی کی سنت سمجھ کے کرو، اللہ اس پر بھی ثواب ہوگا. محبت کرو بچوں سے، پیار کرو بچوں سے، اور بچیوں سے زیادہ پیار کرو. اگر گھر میں بچے اور بچیاں ہیں تو اگر کوئی سامان لے کر آؤ تو پہلے بچی کے ہاتھ میں دو. یہ طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا. خیر حضرت امام حسن کو حضور نے کاندھے پہ لیا اور ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں. بخاری شریف کی روایت، برا ابن عازب روایت کرتے ہیں. میرے آقا نے دعا پر میں اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ کے رسول نے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں. میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوان ایک بہت بڑے اعلیٰ حضرت کے ہم اصل بزرگ ہیں. اللہ اکبر. میں نے ان کی 2-3 کتابیں پڑھی، قسم خدا کی ان کا قلم. اللہ اکبر. ایسے عاشق رسول کہ اللہ ان کے عشق رسول کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. جیسے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول میں کوئی ثانی نہیں ہے، ایسے ہی امام ابو یوسف نبہانی کا عشق رسول میں کوئی نہیں، بلکہ آل رسول کو فدا تھے. فدا ایک کتاب لکھی انہوں نے، برکات آل رسول. اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں
کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے قریش کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے، پاور رکھنے والے، عہدہ اقتدار رکھنے والے، ان کے بیچ میں امام امیر معاویہ، یقیناً امیر معاویہ بھی ہمارے امام ہیں اور صحابی رسول بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، بلکہ اگر وقت نے گنجائش دی تو میں انشاءاللہ امیر معاویہ کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہم ان سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا، مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو ماں، باپ، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانی، نانا ان کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، جس کی ماں افضل ہو، باپ افضل ہو، چچا افضل ہو، پھوپھی افضل ہو، خالہ افضل ہو، ماموں افضل ہو، نانا افضل ہو، نانی افضل ہو۔ تو ایک شخص تھے جن کا نام تھا مالک بن عجلان، وہ کھڑے ہو گئے، کہ حضور اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں؟ کہا بتائیں۔ اس محفل میں امام حسن بھی موجود تھے، اشارہ کیا امام حسن کی طرف اور کہا یا امیر معاویہ، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی ماں فاطمہ خاتون جنت ہے، ان کے باپ مولا علی ہے، ان کے چچا جعفر طیار ہے جو شہادت کے بعد بھی ہواؤں میں پرواز کر رہے ہیں، ان کی پھوپھی ام حالی ہے، ان کی خالہ ام کلثوم زینب اور رقیہ ہے، ان کے ماموں ابراہیم عبداللہ اور قاسم ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے اور ان کے نانا محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب اس جملے کو سنا امیر معاویہ نے، کچھ لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی۔ یاد رکھیں، بیٹے کے جرم کو باپ پر نہ ڈالیں، بیٹے کی طرح باپ کو نہ سمجھے۔ یزید اور ہے، امیر معاویہ اور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امیر معاویہ نے جب یہ بات سنی تو جانتے ہو کیا کہا؟ اے اللہ، عجلان ابن عجلان نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا۔ سب کے سامنے کہا ہے امیر معاویہ۔ بتائیے چلا کہ امیر معاویہ بھی حسن مصطفیٰ سے اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے، بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ان کے تعظیم رسالت کے، تعظیم اہل بیت کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے جو حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر امام حاکم کے حوالے سے، امام حاکم جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی پوری زندگی میں 25 مرتبہ حج فرمایا، 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا بغیر سواری کے، جبکہ اللہ نے آپ کو نواز رکھا تھا، اچھے اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے پاس تھے، اور مکے اور مدینے کی مسافت تو آپ جانتے ہیں تقریباً 350 یا 400 کلومیٹر یا مائل، لیکن اس کے باوجود حج کرتے، پیدل حج کرتے، یہ عاجزی تھی آپ کی۔ 25 حج کرتے، اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ ہے جو حج کے دوران کا ہی، حج کے دوران آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا، سفر میں تھا، آپ نے کہا کہ اس پہاڑی کے آگے چلے جانا۔ امام حسن، اسے بھی امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں نقل کیا ہے، تاریخ الخلفاء میں کہا اس پہاڑی کے آگے جاؤ گے تو ایک تمہیں غلام نظر آئے گا حبشی، اس کے پاس تیل ہو اور تم اس تیل کو خرید لے گا۔
وہ غلام آگے بڑھا، اس نے جیسا کہا، امام حسن نے جیسا کہا تھا ویسا ہی اس غلام نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام ہے جس کے پاس تیل ہے، وہ بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا میرے مالک آپ سے تیل لینا چاہتے ہیں۔ وہ امام حسن کے پاس آیا، کہا تیل بیچو گے؟ کہا میں غلام ہوں، میں تیل بیچتا نہیں، میں تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں، لیکن حضور ایک گزارش ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیوی اس وقت درد زہر سے کرا رہی ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، حضور دعا فرمائے کہ اللہ صحیح سلامت اعضاء والا ایک بچہ مجھے عطا فرمائے۔ امام حسن نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، مولا یہ جیسا چاہتا ہے ویسی اولاد اسے عطا فرما۔ وہ غلام جیسے ہی گھر جاتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ امام کی دعا اللہ نے قبول کری اور اللہ نے اسے صحیح سلامت اعضاء والا لڑکا عطا فرمایا۔ اور جانتے ہو آپ صحابت کا حال کیا ہے؟ جب بانٹنے پہ آتے نا، بھوکے خود رہ کے کھلائے اوروں کو، بھوکے خود رہ کے کھلائے اوروں کو، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ کبھی کبھی جب بانٹنے پہ آتے، نوازنے پہ آتے تو ایک ایک آدمی کو 1-1 لاکھ درہم عطا کرتے۔ آج اگر کوئی سخی 1 لاکھ روپیہ ہی دے دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 1 انچ تو زمین میں دھس جائے گا، اتنا صدقہ دینے کے لیے۔ لیکن سنو، 1-1 لاکھ روپیہ دے دے، 1-1 لاکھ درہم دے دے، اور 3 مرتبہ ابن سعد کہتے ہیں، اسے بھی امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفہ میں نقل کیا ہے، ابن سعد کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ امام حسن نے اپنے مال کا آدھا حصہ کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور 2 مرتبہ امام حسن مجتبی نے اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر 2 مرتبہ۔ ہے کوئی ایسا خیرات کرنے والا؟ اللہ اہل بیت کے برابر کوئی سخی، اور صبر کا حال اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی شہادت واقع ہوئی تو شہادت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد امام امیر المومنین بنے امام حسن۔ 40,000 کوفیوں نے آپ کے حق پر بیعت، ہاتھ پر بیعت۔ وقت گزرتا رہا 6 مہینے تک۔ کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک آپ امیر المومنین اس عہدے پر، لیکن بعد میں جب حالات بگڑنے لگے تو آپ نے 3 شرطوں کے عوض امیر معاویہ کو امیر المومنین کا عہدہ دے دیا اور دستبردار ہو گئے۔ اور وہ 3 شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اے امیر معاویہ، بروقت تمہیں خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، تمہیں امیر المومنین حاکم مقرر کیا جاتا ہے خلافت اسلامیہ، لیکن جیسے ہی تمہارا انتقال ہو جائے گا تو یہ خلافت پلٹ کر کے پھر امام حسن کے پاس آ جائے گی اور پھر امام حسن امیر المومنین بن جائے۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ علی کے دور میں حجاز، شام، کوفہ، عراق، ان علاقے میں جو لوگ تھے اور علی کے دور میں جو ہوا، اس بات پر امیر معاویہ کسی سے مواخذہ نہیں کرے، یعنی علی کے دور میں تم نے ایسا کیا تھا، اب ہم تم کو بتائیں گے، جواب اس کا دیں گے۔ تیسری شرط یہ کہ مجھ پر جو دین ہے، یہ جو قرضے ہیں، اے امیر معاویہ، یہ تمہارے ذمہ ہوگا کہ تم میرے قرضوں کو اتارے،
امیر معاویہ نے ان تینوں شرطوں پہ دستخط کی اور خلیفہ بن گئے، اور حضرت امام حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اظہار کر دیا۔ اب دیکھیں حضور کا غیب ظاہر ہو گیا۔ بولو نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی نا بخاری شریف کی، میرے آقا نے فرمایا لعلہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی، ورنہ اگر یہ نہ کرتے امام حسن، جیسے آج کچھ لوگ بھوکے ہیں ہوس اور سیٹ کے، اقتدار کے بھوکے ہیں، لاشوں پہ کرسیاں رکھتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، لوگوں کو مرواتے ہیں، فساد بپا کرتے ہیں، قوم کو لڑاتے ہیں۔ بلکہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے، یہ جو ہوتے ہیں مفاد پرست مطلبی بھرشٹاچاری ایم ایل اے ایم پیز، ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، آتے ہیں عہد مانگنے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، ایک مسلمان علاقے میں پہنچے، کہا تمہاری کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ تو مسلمان تو بڑے بھولے ہوتے ہیں، سمجھتے تو ہے نہیں سیاست کو، بھیڑ چال چلتے ہیں، آنکھ بند کر کے کسی کے بھی پیچھے چل دیتے ہیں ایک ہی طرح۔ کیا چاہیے؟ کہ ہمارے وہاں قبرستان نہیں، قبرستان چاہیے۔ دو ہی تو چیز مانگتے ہیں مسلمان، اور عقل ہے کہاں؟ ایجوکیشن ہم نہیں مانگتے، یونیورسٹی کی مانگیں ہم نہیں کرتے، کالج اور ہاسٹل کی مانگیں ہم نہیں کرتے، اناتھ آشرم یا جو ہے orphanage ہاسٹلز کی مانگیں ہم نہیں کرتے، ایجوکیشن اور ریزرویشن کی بات ہم نہیں کرتے، جو بیکار کی چیزیں ہیں۔ اللہ معاف کرے، بیکار تو خیر اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ چیزیں کہ جس سے قوم کا مستقبل سنورے، بس ہمیں دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے، قبرستان کی، مسجد کی، بس ان دو ہی چیزوں میں گم ہے۔ یقیناً مسجد بھی قابل احترام ہے، قبرستان بھی قابل احترام ہے، اور کبھی کبھی میں جب بڑی بڑی مزاروں کو قبرستان میں دیکھتا ہوں تب بھی میرا دل جلتا ہے، اس لیے کہ یہ جتنے بڑی بڑی مزاریں ہوتی ہے، یقیناً اگر کسی مرید کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے پیر صاحب کی مزار بنتی ہے، پیر صاحب کی مزار کی دائیں بھی قبر ہے، بائیں بھی قبر ہے، آگے بھی قبر ہے، پیچھے بھی قبر ہے، آہستہ آہستہ ایک قبر بنتی ہے، پھول چڑھتا ہے، پھر چادر چڑھتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماربل لگنے شروع ہوتے ہیں، تو پہلے مزار پہ ماربل لگتا ہے، پھر مزار کے دائیں ماربل لگتا ہے، دو قبر دائیں بھی کھا جاتے ہیں، پھر دو قبر بائیں کھا جاتے ہیں، دو قبر پیر کی طرف کھا جاتے ہیں، دو قبر سر کی طرف کھا جاتے ہیں، پھر دیواریں بننے لگتی ہیں، پھر گنبد بننے لگتا ہے، اور پھر جتنے پیر صاحب کے مرید ہوتے ہیں وہ دوسروں کی قبر پہ بیٹھ کر کے پیر کا عرض کرتے ہیں اور پیر کی بارگاہ میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معلوم ہے تمہیں رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی تو عزت کرو، لیکن جب مومن مر جائے اور قبر میں پہنچ جائے تو اس کی قبر کی عزت کرو، اس کی قبر پر بیٹھو مت، اس کی قبر پر جو ہے وہ کھڑے مت ہو، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس چیز کو میں اتنا برا جانتا ہوں کسی مومن کی قبر پہ کھڑے ہونے کو کہ جیسے کوئی آگ پہ کھڑا ہو۔ کیا بات سمجھ میں آئی بھائیوں؟ یقیناً ان بزرگوں کی عظمتوں کو سلام، لیکن ان کے مریدوں کو کون سمجھائے؟ میں تو یہ کہتا ہوں تمہیں پیر سے بہت محبت ہے نا، ایک کام کرو نا، پیر صاحب کے لیے BKC میں 1000 گز کا پلاٹ لے لو، BKC میں لو نا یار، پوش ایریا میں لو، اور پھر وہاں پر پیر صاحب کا بڑھیا مزار بناؤ، ایسا مزار بناؤ کہ آج تک کسی مرید نے کسی پیر کا ایسا مزار بنایا ہی نہیں، اگر محبت ہے تو۔ یہ کیا تم مسلمانوں کا حق مارتے ہو؟
اور جب ایک بار قبر بن گئی، اگر وہ قبر یوں ہی ہوتی تو کسی دوسرے کا بھی نمبر آتا اس قبر میں، آتا یا نہیں؟ بولو آتا۔ آج تم نے اپنے پیر کی مزار اتنی بڑی بنا دی کہ اب کسی دوسرے کو آنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، اور پھر کہتے ہو ہمیں قبرستان چاہیے، قبرستان چاہیے، ہمارا قبرستان چھوٹا پڑ گیا۔ واہ واہ! بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے ورلی کے اندر ایک قبرستان ہے، وہاں پر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے قبرستان کی جگہوں پر دکانیں بنا لی، اپنے گھر بنا لیتے ہیں لوگ۔ ارے کچھ تو ڈرو، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، تمہیں بھی مر کے اسی قبر میں جانا۔ خیر، یہ ایک بات ضمن آ گئی تھی جو میں نے بتا دی، تاکہ کچھ لوگوں کے اگر عقل دماغ شریف کے اندر، اگر کھوپڑی کے اندر اگر عقل شریف ہوگی تو آئندہ اس چیز کو سمجھے گے بھی اور احتیاط بھی کرے گا۔ ان کو مزار بنانے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ کیا طریقہ لگا رکھا ہے کہ دوسروں کی قبروں پہ ماربل لگا رہے ہو اور دوسروں کی قبروں پہ آ کر کے بیٹھ کے فاتحہ پڑھو۔ اللہ کے رسول نے مسلمان کی قبر پہ کھڑے ہونے سے منع کیا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح بولو؟ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہاتھ اٹھا کر کے تائید کرو اور اس مشن میں میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، کہ تمہارے ایک پیر کی وجہ سے دوسرے 4 مسلمانوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے بھائی۔ ان 4 مسلمانوں کا قصور کون لے گا؟ کون لے گا؟ درگاہ بنانی ہے، اچھی جگہ بناؤ، اپنے پیسے سے خرید کے بناؤ، اور اگر اپنے پیر سے بہت محبت ہے نا تو ایک کام کرو، اپنے گھر میں ہی اپنے پیر کی مزار بناؤ، جانی مت تو اپنے گھر سے، لیکن مسلمانوں کا حق تو مت مارو۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا، ایک نیتا جی تھے، وہ آئے مسلمانوں کے علاقے میں، بھائی کیا چاہیے کیا چاہیے؟ مسلمانوں کی 2 ہی مانگے، مسجد بنا دو اور قبرستان، قبرستان، اور کچھ نہیں چاہیے۔ سڑکیں گندی رہے گی، ہمارے کچرا ہمارے اس میں رہے گا، اگر کوئی بیماری پھیلتی ہے چاہے وہ ڈینگو ہو، چکن گنیا ہو، تو یہ کچرے کی وجہ سے پہلے مسلمانوں کے علاقے میں پھیلے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ پانی کی سپلائی میں کبھی کبھی پینے کے پانی میں سنڈاس کا پانی بھی جوائنٹ ہو جاتا ہے، یہ ہے مسلمانوں کے حالت، اس کی بات نہیں کرے گی، قبرستان چاہیے۔ خیر، اب یہ نیتا بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، نیتا جی نے کہا اچھا بس ایک بار ہم کو سیٹ دلا دو، تم تو ایک قبرستان کی بات کر رہے ہو، ایک مسجد کی بات کر رہے ہو، تمہارے گھر گھر مسجد بنا دیں گے اور گھر گھر قبرستان بنا دیں گے، گھر گھر قبرستان ہو جائے گا بھائی، کتنی لاشیں آ جائیں گی۔ یاد رکھو دوستو، یہ آج کل کے حکومت کرنے والے ایسے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ اور امام حسن نے جو حکومت کی تھی، کہا لڑائی نہیں ہونے دوں گا اگر کہ اس کے لیے مجھے اپنی دین چھوڑنا ہوگا۔ آج ہے کوئی ایسا ایم ایل اے، ہے کوئی ایسا ایم پی، ہے کوئی ایسا سانسد جو لوگوں کو صلح کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دے، استعفا دے دے؟ آج ایسے لوگ نظر نہیں آتے، آج تو لڑا کے حکومتیں کرتے ہیں، آج تو مودی بات چل رہا ہے، اور آج تو کیفیت یہی ہے جو مظفر واسی کی ہے کہ سر اس لیے اونچا ہے کہ قد اس کا بڑا ہے، سر اس لیے اونچا ہے کہ قد اس کا بڑا ہے، اور قد اس لیے اونچا ہے کہ لاشوں پہ کھڑا ہے۔ آج لڑا کر حکومت کر رہے ہیں، سر کاٹ کے حکومت کر رہے ہیں، دنگا اور فساد بھڑکا کر حکومت کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے نیتا نہیں چاہیے جو فساد برپا کرے، ہمیں ایسے نیتا چاہیے جو ہمارے محلے میں امن قائم کرے اور سکون قائم کرے۔ اب جب امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، توجہ ہے آپ سننا چاہتے ہیں؟ میرا ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں۔ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے۔ اب جو اس وقت کا حاکم تھا مدینے کا، آپ کوفہ سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے، امام حسن حاکم مدینہ، منبر پر بیٹھ کر کے، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر کے
حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دشنام کسا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لیکن امام حسن ہے جو صبر کیے جا رہے ہیں، کبھی بدلا نہیں، کبھی کچھ نہیں۔ سرے عام امام حسن کے باپ کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، وقت کا حاکم برا کہہ رہا ہے، مروان لعین برا کہہ رہا ہے۔ آپ صبر کریں، صبر کریں۔ ایک مرتبہ یوں ہی مروان حضرت علی کی بارگاہ میں برائیاں کر رہا تھا۔ اب برائی کرتے کرتے اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا تو امام حسن نے پلٹ کے جواب دیا کہ تمہیں تو اس بات کی بھی تمیز نہیں ہے کہ ناک صاف کرنے کے لیے الٹے ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے، تم حکومت چلا۔ چپ ہو گیا امام کی اس بات، لیکن صبر کیا۔ قسم خدا کی آج تو اگر ہمارے چند چیلے بن جاتے ہیں نا تو ہم پھولے نہیں سماتے، یار میرے ساتھ تو یہ آدمی ہے، میرے ساتھ تو میں جو چاہوں کروں، لیکن امام کون تھے؟ قسم خدا کی اگر آواز دے دینا تو فرشتوں کی جماعت آ جائے ان کی مدد کرے، لیکن صبر کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے تاکہ مسلمانوں میں فتنہ نہ ہو، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، مسلمانوں میں آپس میں قریزیاں نہ ہو، مسلمان آپس میں لڑے نہ، مسلمان آپس میں بٹے نہ، مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر، مسلمانوں کے ایک ہونے کی خاطر، ان کی توحید کی خاطر میرے امام صبر پہ صبر کیے جا رہے ہیں۔ بہت صبر کیا امام حسن نے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، یہاں تک کہ اسی صبر کا تو حال تھا کہ آپ کو زہر دے کر مار دیا۔ شہادت کا واقعہ میں آخر میں بیان کروں گا، اس سے پہلے ایک اور کرامت جو حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوہ میں نقل کی۔ امام جامی بیان کرتے ہیں ایک حدیث، ایک مرتبہ حضرت زبیر بن عوام کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ امام حسن ایک صحرا میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں کیفیت یہ تھی کہ ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور جتنے بھی درخت تھے کھجور کے سب سوکھے تھے۔ کیسے تھے؟ سوکھے۔ اب ابن زبیر نے کہا کہ حضور یہ درخت سوکھے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کاش کہ یہ درخت ہرے بھرے ہوتے اور ان میں پکی پکی کھجوریں ٹپکتی ہوتی۔ کبھی کھایا ہے آپ نے ایسی کھجوریں؟ اللہ آپ کو کھانا نصیب فرمائے، بہت مزہ آتا ہے رسیلی کھجوریں۔ کاش امام حسن نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ جو صحرا سوکھا ہے اور یہ جو درخت سوکھے ہیں، مولا ان درختوں کو تر و تازہ کر دے اور ان میں کھجوریں عطا فرما۔ ابھی امام نے دعا مکمل کی تھی کہ ابن زبیر حیران رہ گئے کہ یہ جادو ہے یا کیا ہے، کہ فوراً وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور کھجوریں اس میں سے ٹپک رہی۔ امام دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا یہ کوئی جادو یا سحر نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، امام حسن کے حوالے سے یہ ملتا ہے ایک حدیث، انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس پر تبصرہ کروں گا۔ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن، سارے، لیکن سیدوں کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یاد ہے، شیخ، پٹھان، مرزا، افغان، ترک، یہ جتنے بھی برادری، جتنے بھی سر نیم سے کچھ کام نہیں آئے، لیکن ہاں ایک رشتہ جو سیدوں سے ہوتا ہے، سادات سے ہوتا ہے، وہ رشتہ کام ہے۔ میرے آقا کی حدیث عثمان غنی کی روایت، یہی وجہ تھی کہ کوفہ کے اندر جب حضرت علی امیر المومنین تھے، اس وقت کیفیت یہ ہوتی
کہ جس کو دیکھو وہ اپنا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح امام حسن سے کرتے، یہاں تک کہ 100 سے زائد نکاح امام حسن نے فرمایا۔ اب آپ کہیں گے یار مسلمان کو تو 4 ہی نکاح کرنا جائز ہے، 100 سے زیادہ نکاح؟ ہاں 100 سے زیادہ نکاح کیسے وہ سمجھ لیں آپ، تاکہ نادانی نہ کریں۔ 100 سے زیادہ نکاح یعنی ابھی ہمارے سید موہن صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، کوئی بھی مسلمان نکاح کرنا چاہے اور اگر وہ عدل کرے تو 4 بیویاں وہ بیک وقت کرتے ہیں۔ اب اگر اسے 5 بھی کرنی ہے تو 4 میں سے 1 کو ڈراپ کرنا پڑے گا، 1 کو طلاق کرنا۔ تو اس طریقے سے امام 2 دن میں 1 عورتوں کو طلاق دیا کرتا، اس لیے کہ بھیڑ ہوتی نا، کیوں لگی ہوتی، کیوں لائن لگی ہوتی، یہاں تک کہ حضرت علی اتنے پریشان ہوئے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا اگر کوفہ میں کسی نے حسن کے ساتھ نکاح کیا، حسن کی عادت خراب ہو رہی ہے، حسن کی عادت بگڑتی جا رہی ہے، 2 دن میں طلاق دے دیتے ہیں، اگر کسی نے اگر حسن کو اپنی بیٹی دی تو پھر میں اس سے مواخذہ کروں گا۔ تو ایک ہمدانی تھا، اس نے کہا کچھ بھی ہو، چاہے آپ ہم پر زد و کوب کرے یا ہم پر کچھ بھی کرے، لیکن ہم اپنے رشتے کو رسول اللہ کے رشتے سے جوڑ کے رہیں۔ یہ ان کی نیت تھی، اور امام حسن کی بھی یہی نیت تھی معاذ اللہ۔ کوئی نفس پرست نہیں تھے، کوئی حب جاہ والے نہیں تھے، کوئی لڑکیوں کے معاذ اللہ دل دادا نہیں تھے، نہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ کی یہ حدیث صدق ہے، اگر میرے نکاح میں آنے کے بعد کوئی جہنم سے بچ جائے تو یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ان کو تانے کے طور پر کہتے تھے، کیا کہتے تھے معلوم ہے میرے امام کو تانے کے طور پر، آر المسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے آر، کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے تو آر ہوں، لیکن میں مسلمانوں کے لیے جہنم سے بھی آر ہوں، میری وجہ سے اللہ انہیں جہنم سے بچا۔ تو امام حسن کہا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، 5 مرتبہ امام حسن پہ حملہ ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 بار۔ پہلی مرتبہ زہر دیا گیا، شہد میں ملا، اب جیسے ہی وہ زہر پہنچا، زہر حلال، امام کی جب بے چینی بڑھی، امام رسول اللہ کی مزار پر چڑھے، حضور سے استغاثہ کیا، میرے آقا کی بازار پر حاضری کی برکت سے وہ تکلیف جاتی رہی۔ دوسری مرتبہ 7 کھجوروں میں ملا کر کے زہر دیا، 7 کھجور۔ دوسری بار بھی یہی ہوا کہ میرے امام حضور کے مزار پر گئے اور حضور سے استغاثہ کیا، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے، قبر پر حاضری کی برکت سے اللہ نے شفا دی، بلکہ 5 مرتبہ امام کو زہر حلاحل دیا گیا، اور 5 مرتبہ بارگاہ رسالت پہنچ کر کے امام کو سکون ملا۔ یہاں ایک عقیدے کی بات بتاؤں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر پر جاؤ تو صرف سلام کر کے لوٹ آؤ، وہاں سے کچھ مانگو مت، وہ کچھ نہیں دے سکتے، اللہ ہی دینے والا ہے، کہتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ مردہ ہے معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ عقیدہ میرے امام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ امام کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر زہر بھی تمہیں دے دیا گیا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا نہ جاؤ، رسول کے پاس جاؤ، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ ہر مرض کی دوا رسول کی قبر پر ملتی ہے، ہر درد کی دوا رسول کی مزار پر ملتی ہے، اور ہر دکھ پر مداوا مصطفیٰ جان رحمت کو نظر آتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے۔ ارے ہم تو کعبہ بھی جانتے ہیں تو مدینے کی نیت سے بھی جانتے ہیں، کعبے کا نام تک نہ لیا، پیدا ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی دھڑکی ہے،
ارے اس کے پیچھے حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری پاک کرتی ہے۔ ارے ہوتے کہاں خلیل، وہ بنا کعبہ ملا، 9 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو مینا نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو عرفات نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو مزدلفہ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو مزدلفہ نہ ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جتنی بہاریں ہیں کعبہ دلہن ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن، وہ رشک آفتاب یہ غیرت کمر کی ہے، دونوں بنی انیلی سجیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کو۔ خیر اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو سمجھا سکے۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے جو نقشہ کھینچا ہے، ارے ہم کو تو سب ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے، اور الحمدللہ سنی جاتا ہی ہے نبی سے مانگنے کے لیے۔ بڑے بکتے رہے بکنے والے، سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں کسی اور سے مدد مانگنے کی، مصطفیٰ سے مدد مانگو۔ سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ بھر بھی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت حضور دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں، کوئی مریض ہو۔ بلکہ میں نے تو بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ انہیں تو بھوک بھی لگتی تو حضور کی مزار پر جاتے، پیاس بھی لگتی تو حضور کی مزار پر جاتے۔ بلکہ میں نے بعض بزرگوں کے حوالے سے یہ سنا، بلکہ پڑھا ہے ملاۃ المناجی میں، مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بعض بزرگ تو ایسے گزرے ہیں کہ جب وہ اپنے وطن سے چلے۔ دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال، تھوڑا اٹپٹا ضرور ہے لیکن کیا کروں یار، یہ عشق ہے ہی چیز ایسی، عشق ہے ہی چیز ایسی۔ اللہ اس عشق کی لذتوں سے ہمیں مالا مال کرنا۔ آپ اگر سعودی جائیں گے اور سعودی میں اگر آپ کو مدینے جانا ہے تو بتاؤ آپ کے دل میں یہ نیت آ جائے گی نا، یا چلو وہاں سے مکہ قریب ہے، مکہ قریب ہے، عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ بولو بھائی یہی نیت ہوگی، کس کس کی نیت ہوگی؟ بھائی آپ معین الدین بابا کی خانقاہ میں پہنچے، خانقاہ کے قریب پہنچے تو اب دل میں نیت تو یہی کریں گے نا یار، چلو خانقاہ میں جا کر کے باپو کی زیارت بھی کر لیتے۔ آدمی سوچتا ہے میں آیا ہوں یہاں تو چلو فائدہ لے لوں، اجمیر کے قریب آیا ہوں تو بارگاہ غریب نواز میں بھی حاضری دے دوں، راجستھان آیا ہوں تو بارگاہ غریب نواز میں بھی حاضر ہو جاؤں، بغداد آیا ہوں تو کربلا بھی چلا جاؤں، نجف اشرف بھی چلا جاؤں، ہے نا قریب ہے۔ لیکن سنیں حضور کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری بارگاہ میں آیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میری بارگاہ کی میری زیارت کے علاوہ اور کوئی حاجت نہ ہو، تو اس پر میرا حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا اور جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ تو بعض علماء عشاق جب نکلے اپنے وطن سے تو انہوں نے نیت یہ کی کہ ہم تو کعبے میں بھی نہیں جائیں گے، عرب ضرور جائیں گے، صرف حضور کی بارگاہ میں جا کر کے واپس آ جائیں گے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ یہ ہے عاشق، یہ ہے حضور کے چاہنے والے، کعبے کو دیکھتے تک نہیں واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی کبھی ایسی حاضری نصیب ہو کہ ہم وہاں جائیں اور کعبے کو دیکھے بغیر آئے، تب تو عشق کا امتحان ہوگا، تب تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حضور کی حدیث پر کتنا عمل کرنے والا ہے۔ خیر امام حسن حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ امام حسن نے خواب دیکھا۔ امام حسن نے خواب کیا دیکھا؟
اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی، انشاءاللہ تعالی یہ باتیں آنے والے پروگرام میں کھڑے ہو جائیں. صلاۃ السلام.